اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی خوبی رکھی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر کوئی بھی اچھی اور نرالی خوبی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر بہت ہی کوئی نہ کوئی اچھی خوبی ضرور رکھی ہوئی ہے۔ انسان کی مثال کمعادن الذهب والفضہ، انسان جو ہے اس کی مثال سونے چاندی کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح زمین کو کھودنے سے، وہاں تلاش کرنے سے، اس کو کریدنے سے وہاں سے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے اور مختلف قسم کے ذخائر نکلتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح انسان کی مثال بھی سونے چاندی کی طرح ہے کہ انسان کو جتنا بھی خریدا جائے گا اس کے اندر سے خوبیاں نکلتی جائے گی۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان اپنی محنت سے، کوشش سے، جد و جہد کر کے کہ وہ اپنی خوبیوں کو کیا کرے، اپنی خوبیوں کو تلاش کرے اور اپنی خوبیوں کو نکالے۔ تلاش کرنے کے بعد اس کو خریدے اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرے، اپنی خوبیوں کو پہچانے۔ اب ایک انسان کوشش ہی نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، تو اس کو کیسا پتہ چلے گا اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ آج کل ہر طرف یہی شور ہوتا ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، اور ہر انسان کامیابی کے لیے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، اور کامیابی کے موضوع پر کوئی بھی کتاب اٹھا لیتا ہے اور اس کو مطالعہ کرنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ عنقریب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ارے اصل کامیابی انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب کامیابی کیا ہے؟ کامیابی مختلف قسم کے کامیابی ہوتی ہے، مختلف صورتیں ہوتی ہیں کامیابی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حسن دیا ہے تو یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو علم دیا ہے یہ بھی اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے یہ بھی اس کی کامیابی کی علامت ہے، اور کسی کو اچھی سواری دی ہے یہ بھی اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ کسی کو اچھی بیوی ملتی ہے یہ بھی اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ تو کامیابی صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، کامیابی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب انسان کے اندر جو خوبی ہوتی ہے اس خوبی کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی کو حسن دیا ہے تو وہ حسن پر گھمنڈ نہ کرے۔ کسی کو مال دیا ہے تو اپنے مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی سواری دی ہے، گاڑی دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، بینک بیلنس اس کے پاس بہت زیادہ ہے، تو ان نعمتوں پر نہ اترائے، اس پر تکبر نہ کرے، بلکہ ان خوبیوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ مایوس نہ ہو اور دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری خوبی سے نوازا ہو اور وہ اس کو پتہ نہ ہو۔ یہاں زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نابینا انسان ہے، تو اب نابینا ہونا لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ انسان ناکام ہے، یہ انسان کامیاب نہیں ہے اس لیے کہ یہ نابینا ہے، اب یہ دنیا میں چلے گا کیسا، کھائے گا کیسا، پیے گا کیسا۔ ارے یہ ایک انسان کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی عیب ہوتا ہے تو اس کے اندر دوسری اچھی خوبی بھی ہوتی ہے۔ اب نابینا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی بھر کے لیے ناکام ہو گیا، اور اگر اسی طرح کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان ناکام ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، غانم نامی ایک شخص ہے جو حال ہی میں یہ ورلڈ کپ ہوا تھا، فیفا ورلڈ کپ، وہاں ایک پاؤں سے معذور، ٹانگ سے معذور، گویا کہ اس کا آدھا درد نہیں ہے، پھر بھی اس نے دنیا میں کیسا نام کمایا ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ ظاہری طور پر پاؤں سے محروم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دیگر بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتوں سے اس کو نوازا ہے،
اور بہت ساری خوبیوں سے اس کو نوازا ہے۔ اب اس معذور غانم انسان نے کیا کیا ہے، اس نے قرآن بھی حفظ کیا اور اس کو پختہ بھی کیا ہے، اور جگہ جگہ پر اس نے اس کی تلاوت بھی کی ہے، قرآن سے اس نے محبت رکھی ہے، اور اسی طرح تیرنا بھی اس نے سیکھا ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا بھی اس نے سیکھا ہے۔ تو گویا اس کے اندر جو خوبیاں چھپی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، جو خوبیاں مخفی تھی، اس نے ان خوبیوں کو کوج لگایا اور اس کو تلاش کیا اور اس کو استعمال کیا، تو اس نے پوری دنیا کے اندر نام کمایا۔ چنانچہ اب وہ گاڑی بھی چلاتا ہے اور وہ بڑی بڑی مال و دولت کا وہ مالک بھی ہے، اور اسی طرح قرآن شریف کی اچھی تلاوت بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیے، اب جو صحیح سالم انسان ہوتا ہے، کوشش نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہوتی ہے، جتنی صلاحیتیں ہوتی ہے، وہ ناکارہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ خوبیوں کی ناکارہ ہونے کی وجہ سے، اس کو کوج نہ لگانے کی وجہ سے، وہ انسان ظاہری صورت صحیح ہونے کے باوجود وہ ناکام رہتا ہے، اور پھر گلہ شکوہ کرتا ہے کہ غربت بڑھ گئی ہے، اور اسی طرح لوگ اچھے نہیں ہیں، آس پاس کے لوگ اس کے لیے خراب نظر آتے ہیں ان کو۔ تو اسی لیے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود محنت کرے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں مخفی رکھی ہوئی ہے ان صلاحیتوں کو ڈھونڈے، خوبیوں کو تلاش کرے۔ ہر ایک انسان کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہاں جو نابینا شخص ہے، تو اس کی نصیب دیکھیے، اس کی قسمت دیکھیے کہ ایک عورت تھی، اس کو کسی شوہر کی تلاش تھی۔ اب باپ نے کیا کیا، اس کو ایک ایسا انسان ملا جو کہ ظاہراً نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن قرآن شریف اتنی خوبصورت آواز میں وہ پڑھتا تھا، قرآن شریف کی اتنی محبت سے وہ تلاوت کرتا تھا کہ باپ کو اس قرآن شریف کی عظمت اور محبت کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کے لیے چن لیا۔ اور بیٹی کو جب پتہ چلا کہ میرے ابا نے ایک نابینا انسان کے ساتھ شادی کرانے کا طے کر لیا ہے، چنانچہ میں بھی قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس انسان سے شادی کروں گی۔ نے اپنی خوبصورت بیٹی کے لیے ایک دولہے کی تلاش کی، اپنی خوبصورت بیٹی کے لیے دولہا ڈھونڈنے کے لیے دولہے کی قابل تلاش کی۔ یہ خوبصورتی، دولت، خاندان، تعلیم، کام کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اس نے نابینا پیدا ہونے والے دولہے کی دل کو چھو لینے والی قرآن پاک کی تلاوت سنی، باپ نے کہا کہ جو اللہ کی کتاب کو اپنے دل میں رکھتا ہے وہ میری بیٹی کا شوہر ہے۔ بیٹی بھی باپ کے فیصلے پر ڈٹی رہی، الحمدللہ۔ ناظرین، ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ آپ دولہے راجا کی تلاوت سن سکتے ہیں، کتنی شاندار طریقے سے یہ دولہے صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، پکاری ہے، بتائیں اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تو یہاں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں آپ یہ کہیں گے کہ اس عورت نے اور اس باپ نے قرآن شریف سے محبت کرنے کی وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح اس نابینا سے کرا دیا ہے،
ٹھیک ہے، میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً قرآن شریف سے محبت کرنے کی وجہ سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہاں جو میں بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن شریف سے محبت اپنی جگہ پر صحیح، قرآن شریف سے محبت اپنی جگہ پر صحیح، لیکن جو وہ انسان مجبور ہو گیا ہے اپنی بیٹی کو نکاح دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس نابینا کو اللہ تعالیٰ نے جو اچھی آواز دی ہے، یعنی حسن صوت کی وجہ سے اس کو یہ اچھی بیوی ملی ہے، تو گویا کہ اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خوبی دی ہے اور اس خوبی سے اس کو نوازا ہے، تو باوجود اس کے کہ یہ نابینا ہونے کے یہ اس کو اچھی ایک بیوی مل گئی ہے، تو یہ کیوں؟ یہ اس کی اچھی جو آواز تھی، اس اچھی آواز کی وجہ سے اس کو یہ نعمت ملی ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی دیکھیے آپ کے اندر کیا خوبی ہے، تو اس خوبیوں کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اچھی اچھی نعمتیں ملیں گی۔